سکتی ہے۔ محترم سامعین، لوگوں کا یہ سوال ہے کہ یہ امام مہدی کون ہے، امام مہدی ہے کون، یہ کس کی آل سے ہے، کس کی اولاد سے ہے؟ تو محترم سامعین، ان کے تعلق سے خدا تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 124ویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ خدا تعالیٰ کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی ہے، کانورسیشن ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، میں تم کو آزمانے کے بعد یہ امامت دے رہا ہوں۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو کئی چیزوں میں آزمایا گیا۔ آپ کو آگ میں پھینکا گیا، آپ اللہ پر بھروسہ رکھ کر آگ میں کود گئے، آگ گلزار ہو گئی، یہ بھی ایک آزمائش۔ اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا، آپ ذبح کرنے چلے گئے، وہاں پر دمبا آ گیا، وہ بھی ایک آزمائش۔ اپنی بیوی بچوں کو صحرا میں، ریگستان میں اکیلے چھوڑ کر آنے کے لیے کہا گیا، آپ چھوڑ کر آ گئے، آپ اس آزمائش میں بھی کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب آزمایا ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے چند باتوں میں تو وہ کامیاب ہوئے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اللہ فرماتا ہے کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں تم کو انعام کے طور پر لوگوں کا امام بناتا ہوں، لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ تو محترم سامعین، یہ امامت کوئی معمولی امامت نہیں تھی، یہ امامت وہ امامت تھی جو پیغمبروں کو آزمانے کے بعد دی جا رہی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں تم کو انعام کے طور پر لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نہایت ہی محبت کے ساتھ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا رب العالمین تو نے تو مجھے امام بنایا، مگر میری اولاد میں سے بھی ایک امام بنانا، میری اولاد میں سے بھی، میری نسل میں سے بھی ایک امام بنانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بڑے جلالی انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اے ابراہیم میں تمہاری اولاد میں سے امام بناؤں گا، مگر ظالموں کو اس کا فیض نہیں دوں گا، ظالموں کو اس کا فیض نہیں دوں گا۔ لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ مہدوی حق پر ہیں تو اتنے کم کیوں ہیں، یہ ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ قرآن میں اللہ بتا رہا ہے کہ ظالموں کو اس کا فیض نہیں دوں گا۔ ہر قسم ناقص کے بس کی بات نہیں کہ قوم مہدویہ میں پیدا ہو سکے۔ بہرحال محترم سامعین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو مبعوث فرمایا، بنایا، تو اس میں اپنے بندوں کو بھیجنا چاہا تو ان کی سلامتی کا انتظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر کر بھیجا۔ کیسے؟ پیغمبروں کے ذریعے۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لے آئے، مگر ان میں سے 6 پیغمبر ایسے ہیں جو اولو العزم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہم تمام کے آقا آخری نبی حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب محترم سامعین، جب یہ تمام پیغمبران آنے کے بعد، آخری نبی رسول اللہ آنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کی ضرورت کیوں رکھی؟ تو یہاں پر ہمیں تعلیمات امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ محترم سامعین، امت محمدیہ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کے آقا مہدی موعود علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ محترم سامعین، مہدی موعود علیہ السلام آئے اسی لیے تھے تاکہ خدا کو دیکھے اور دکھا سکے۔ محترم سامعین، مہدی موعود علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ دیکھتے دکھاتے جائیں۔ تمام کی توجہ چاہتا ہوں، مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ دیکھتے دکھاتے جائیں گے۔ اب کیا دیکھتے دکھاتے جائیں گے؟ خدا کو دیکھیں گے اور دکھاتے ہوئے جائیں گے۔ تو محترم سامعین، اب بعض غیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ مہدی موعود علیہ السلام کے اس جملے کے آخری الفاظ کو تھام لیتے ہیں کہ کیا دنیا میں خدا کا دیدار ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ سورہ یوسف کی 108ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اب محترم سامعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، قل کے معنی آتے ہیں کہہ دیجئے، قل ہاذہ سبیلی، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلاتا ہوں میں بصیرت والے راستے پر،
توجہ، بصیرت والے راستے پر. اب بصیرت کے معنی دیکھنے کے آگے. بلاتا ہوں میں بصیرت والے راستے پر اور وہ بھی بلائے گا جو میرا تابع تام ہوگا، یعنی خلیفۃ اللہ مہدی موعود الاسلام کی ذات مبارک. تو محترم سامعین، دلیل دو، پروف دو، ریفرنس دو، یہ کہنے سے تمہیں تعلیم نہیں ملے گی. جب تک کہ تم قرآن کھولو گے نہیں، اسے پڑھو گے نہیں، تب تک تمہیں مہدوی کیا ہے سمجھ میں نہیں آئے. بہرحال محترم سامعین، اب جو مہدی موعود الاسلام کا جو جملہ تھا، ہمارے جو ہیں وہ دیکھتے دکھاتے جائیں گے. اب ہمارے سے مراد کون؟ ہمارے سے مراد کون؟ وہ جو مہدی موعود الاسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوں. یاد کیجئے خلیفہ سوم حضرت بندگی میاں شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ. ایک مرتبہ مہدی موعود الاسلام کا آخری وقت تھا. بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے. رونے کے دوران آپ کے منہ سے آہ کی آواز نکل آتی ہے. تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود الاسلام فرماتے ہیں کون ہے؟ نہایتی محبت کے ساتھ آواز آتی ہے کہ بندہ نعمت. کہتے ہیں کہ کیوں روتے ہو؟ تو آواز آتی ہے کہ چند ہی لمحات میں آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اسی غم میں بندہ رو رہا ہے. تو یہاں پر مہدی موعود الاسلام بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں. اس جملے کو ہمیں تھام لینا چاہیے اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں اسے اپلائی کرنا چاہیے، اسے استعمال کرنا چاہیے. خلیفۃ اللہ مہدی موعود الاسلام فرماتے ہیں کہ بھائی نعمت رو مت، بھائی نعمت رو مت، بندہ تم میں موجود ہے. رونے کا وقت تو وہ ہے جب تم میں سے بندے کی بتائی ہوئی تعلیمات دور ہو جائے. یہ کہتے ہوئے مہدی موعود الاسلام ایک فارسی دوہا فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ گرب منی دریا منی پیش منی، گرب منی دریا منی پیش منی، گربے منی پیش منی دریا منی. مہدی موعود الاسلام فرماتے ہیں کہ اگر تو بندے کے سامنے ہے اور بندے کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہا تو گویا تو اس طرح سے ہے کہ تو یمن میں ہے. اور اگر تو یمن میں ہے اور بندے کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے تو گویا تو اس طرح سے ہے کہ تو بندے کے سامنے ہے. تو محترم سامعین، اگر ہمیں مہدی موعود الاسلام سے قربت حاصل کرنا ہے، قریبی حاصل کرنا ہے، خدا تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، تو تعلیمات امام مہدی موعود الاسلام پر عمل کرنا ہوگا. جو مہدی موعود الاسلام کا نہیں ہو سکا وہ رسول اللہ کا نہیں ہو سکتا اور وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا. بہرحال محترم سامعین، چونکہ بیان کا موقع ہے، واقعات تو بڑے طویل ہیں. ایک آخری واقعہ کہتے ہوئے فقیر اپنی جگہ لے گا کہ ہم مہدویوں کو ہر وقت ستایا گیا، ہر وقت ستایا گیا، ہر زمانے میں ستایا گیا، ہمارا اخراج کیا گیا. یعنی ہمیں ایک مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام کو جانے کے لیے کہا گیا. جب خلیفۃ اللہ مہدی موعود الاسلام چندیری تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک معاملہ پیش آیا کہ مہدی موعود الاسلام جب چندیری تشریف لے گئے تو آپ بیان قرآن کر رہے تھے اور آپ کے بیان قرآن کا چرچا ایسا ہونے لگا کہ لوگ چوک کثیر تعداد میں آپ کے اس بیان کو سننے کے لیے آ رہے تھے. محترم سامعین، چندیری میں ایسے 18 سجدگان تھے جو دین کے نام پر دنیا چلا رہے تھے. دین ان کے لیے ایک بزنس، ایک تجارت بن چکا تھا. وہ دین کی آڑ میں ہر ناجائز چیز کو جائز قرار دے رہے تھے. تو محترم سامعین، مہدی موعود الاسلام کے بیان قرآن میں لوگ ایسے آنے لگے، وہاں کے عام لوگوں کے علاوہ علماء فضلاء اور مشائخین اکرام بھی آپ کے اس بیان کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے. جب مہدی موعود الاسلام بیان قرآن کر رہے تھے تو ان 18 سجدگان کو یہ احساس ہوا کہ اب ہماری شکست ہو رہی ہے، ہمارا نقصان ہو رہا ہے. ہمارے جو مریدین ہیں، جو معتقدین ہیں، وہ سید محمد کے پاس جا رہے ہیں، یعنی مہدی موعود الاسلام کے پاس جا رہے ہیں. اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ورنہ ہماری جو دکان چل رہی ہے وہ بند ہو جائے گی. تو وہ 18 سجدگان کیا کرتے ہیں؟ بادشاہ وقت کے پاس جاتے ہیں اور بادشاہ کو برگلانے لگتے ہیں، مہدویوں کے خلاف برگلانے لگتے ہیں. تو بادشاہ مہدویوں کے تعلق سے اخراج کا حکم دیتا ہے، ایک حکم جاری کرتا ہے کہ مہدویوں کو یہاں سے دوسرے مقام پر چلا دیا جائے. تو وہ جب حکم لے کر مہدی موعود الاسلام کے پاس آتے ہیں تو یہاں پر مہدی موعود الاسلام کو خدا کا حکم ہو چکا تھا کہ اے سید محمد آگے بڑھ، ہجرت فرما. چونکہ مہدی موعود الاسلام کا یہ فرمان ہے کہ بندہ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا، جو کچھ بھی کہتا ہے حکم رب العالمین کے مطابق فرماتا ہے. علمت من اللہ بلا واسطۃ الذی اليوم، مجھے ہر روز خدا تعالیٰ سے
تازہ تعلیم حاصل ہوتی ہے. تو مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جب وہ فوجی آ کر وہ سناتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیے, تو مہدی موعود فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے آقا کا, ہمارے مالک کا, ہمارے خدا کا حکم ہو چکا ہے, ہم آگے ہی بڑھ رہے ہیں, ہمیں اذیت مت دو, ہمیں تکلیف مت دو. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے فوراً چلے جائیے ورنہ ہم آپ کی عورتوں کی اونیوں پر ہاتھ ڈالیں گے. آپ یہاں سے فوراً چلے جائیے ورنہ ہم آپ کے عورتوں کی اونیوں پر ہاتھ ڈالیں گے. تو مہدی موعود علیہ السلام اپنا رخ پلٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو وقت ہی بتائے گا کس کی عورتوں کے اونیوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا. یہ کہہ کر مہدی موعود علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ چندیری سے آگے بڑھتے ہیں. ایک جنگل بیابان میں جا کر رات قیام کرتے ہیں. رات میں کیا معاملہ دیکھتے ہیں کہ چندیری مقام پر آگ لگ گئی ہے. تمام کا تمام جو چندیری ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا ہے. جب دوسرے دن ہوئی تو کچھ وجوہات سے مہدی موعود علیہ السلام کے 2 صحابہ کرام چندیری میں رک گئے تھے. جب دوسرے دن وہ آتے ہیں, دوسرے دن وہ 2 فقراء اعظام آتے ہیں, مہدی موعود علیہ السلام کو سارا معاملہ سناتے ہیں کہ منان جی کل رات جب آپ کو یہاں سے چلا دیا گیا تو ان 18 سجدگان کے یہاں شراب نوشی کی محفل تھی, یعنی شراب پینے پلانے کی محفل تھی. تو اس دوران بادشاہ وقت کے ایک وزیر کے لڑکے کا قتل ہو جاتا ہے ان 18 سجدگان کے ہاتھوں. تو بادشاہ وقت کیا کرتا ہے کہ ان 18 سجدگان کو ان کے گھروں سے نکالتا ہے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دیا جاتا ہے. محترم سامعین, مہدی موعود علیہ السلام کو یہاں سے نکالنے کی کیا وجوہات ہوئے. دیکھیں آپ, مہدی موعود علیہ السلام کو ان کے مقام سے ہٹایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی میں اس کا اجر دے دیا, دنیا ہی میں اس کا اجر دے دیا. محترم سامعین, آخر میں خدا تعالیٰ سے دل کے گہرائیوں سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمیں صحیح معنوں میں مہدوی بنا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. محترم سامعین, مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت سے واقفیت حاصل رکھیے. ہم دوسرے چیزیں تو یاد رکھتے ہیں مگر مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے. اگر ہم کسی بچے سے پوچھیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کتنے مقامات پر ہجرت کرے ہیں تو بچہ نہیں بتا پائے گا. میں ایک مرتبہ آپ تمام کے مد نظر وہ نام رکھتا ہوں. مہدی موعود علیہ السلام شہر جونپور سے ہجرت فرماتے ہوئے داناپور, کالپی, چندیری, مانڈو, چاپانیر, دولت آباد, احمد نگر, بیدر, گلبرگہ, بیجاپور, چیتاپور, ڈابل بندر, جدہ, مکہ مکرمہ, دیوبندر, احمد آباد, پھر پٹن, بڑلی, جالور, ناگور, جیسلمیر, ٹھٹا, خراساں, کاہا, قندھار, فرام آباد. یہ 26 مقامات ہیں جن پر مہدی موعود علیہ السلام ہجرت فرما چکے ہیں. ویسے تو اور بھی کئی سارے مقامات ہیں مگر سیرت کی کتب میں, سیرت کی کتابوں میں ان 26 مقامات کا ذکر کیا گیا ہے. محترم سامعین, آخر میں خدا تعالیٰ سے دل کے گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مہدوی بنا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما اور اپنے خاص فضل سے اپنا خاص دیدار عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.